لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على فتحيات والإكرام على سيد أصل ما في الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى للحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدامه الفدا اجل الله تعالى فرجه الشريف وسال الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله دائما باقيا على اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین ثم الصلاة والسلام على مخدومتنا الانسان معصومتنا القرآن الصدیقۃ المبارکہ الراضیۃ المرضیہ عالمۃ و غیر معلمہ وبلکی سے حجرت و تقدیس الجلال و آسیت و تکمیل والکمال و مریم الکبریٰ و سبیل باب قبول و شمع مجلسات رسول ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام المعصومین ام ابیہا السیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا شانیہ کا هو الابتر صلوات پڑھیں باواز بلند میرا مولا آخری سانس تک عقیدہ حق پہ استقامت نصیب فرما رزق ولایت اور رزق معرفت نصیب فرما یا اللہ موت کی آخری ہچکی ہو زباں پر ورد علی ولی اللہ نصیب فرما قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما بی بی پاک کی نالین سے لپٹے ہوئے نور کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو کربلا سے نسبت دے کے باحیثیت بنایا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دلوں کی دھڑکنوں پہ یا علی ہمارے سینوں پہ یا حسین اور ہمارے بازوؤں پہ یا عباس لکھ دیا اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس گھٹن کی کائنات میں جہاں سانس لینا دشوار ہو ہمیں ہوائے پرچم عباس کے نیچے سانس لینا سکھایا لاکھوں دعاؤں ایک دعا ایک کائنات کا مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت پہ اپنا قدم رکھ کے کائنات کے ہر نمک حرام کو بتائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی واجب ہے لاہور والی مخدومہ کی چوکٹ پر سجدہ کر کے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے لگا ہوں لیکن اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں سیدوں سے اجازت لینا چاہوں گا کیونکہ اس منبر پر آنے سے پہلے سیدوں سے اجازت لے لینی چاہیے کیونکہ اگر سیدوں سے اجازت نہ لی جائے تو اکثر سیدوں کے بچے بھی کہہ دیتے ہیں تو ہمارے باپ کا منبر ہے میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک ایسے شاعر کے دو جملوں سے کرنا چاہتا ہوں جس کی باقی غزلیں اسے جہنم تک لے بھی جائیں مگر میرا عقیدہ ہے کہ یہ دو جملے اسے شاہ نجف کی دہلیز پر سجدہ کرانے کے لیے کافی ہوں گے ان دو جملوں سے مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے اور کتنا پڑھنا ہے اور ان جملوں سے مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون کس منزل پہ سانس لے رہا ہے کون جناب صادق صدیقی انہوں نے فرمایا تھا مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر مجھ سے کہتی ہیں ستاروں کی ضیائیں ساغر ایک بار اور زمانے میں حسین آئے گا ایک بار
حسین آئے گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہ ہوگی، تیرے دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ قرآن نے تو صاف صاف کہا ہے اے میرے حبیب تیرا دشمن ابتر ہوگا، لیکن تاریخ پکار رہی ہے کہ مصطفیٰ کے دشمنوں کی اولادیں ہوتی نہیں۔ یہ آیت آئی عاص ابن الواحل کے لیے، اس کا بیٹا پیدا ہوا عمر ابن العاص ابن الواحل، پھر عمر ابن العاص کا بیٹا پیدا ہوا عبید اللہ ابن عمر ابن العاص ابن الواحل، پھر اس کا بیٹا پیدا ہوا عامر ابن عبید اللہ ابن عمر ابن العاص ابن الواحل۔ ابو جہل رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ ابو لہب رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ عتبہ رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ عتیبہ رسول کا دشمن تھا، اس کی بھی اولاد ہوئی۔ کتنی خبریں چلتی رہیں۔ 5 بچوں کی ماں نے گستاخی رسالت کی ہے کہ جب قرآن نے تو صاف صاف کہا ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہ ہوگی، قیامت تک فیصلہ نہ ہوتا۔ اگر میرے 10ویں امام تقی السادات کے جج امام علی نقی کے سامنے ایک بندہ اپنا بیٹا اٹھا کر رسول کے خلاف بکواس کر رہا تھا، ایک بندے نے کہا مولا جب قرآن نے تو صاف صاف کہا ہے اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے میرے حبیب تیرے دشمن کی اولاد نہ ہوگی، لیکن یہ تو اپنا بیٹا اٹھا کر کھڑا ہے۔ مولا نے مسکرا کر فرمایا سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اس نے کہا مولا یہ تو اپنا بیٹا اٹھا کر کھڑا ہے۔ مولا نے فرمایا یہ ہوتے کسی کے ہیں، مشہور کسی کے ہوتے ہیں۔ اس رمضان لوگ لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں، کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کرتے رہے کرتے رہے، لیکن یاد رکھنا دشمنی علی سے ہو تو اپنا باپ نہیں ملتا، لیلۃ القدر تو بہت دور کی بات ہے۔ روزہ رضا بھائی، روزہ حکم اور اجازت کے درمیانی وقفے کا نام ہے۔ حکم یہ ہے کہ جب وہ سفید دھاری کالی رات سے نکلے اس کے بعد کھانا پینا نہیں، بہت سے حلال حرام کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد حکم ہے، حکم قرآن ہے وَأَتِمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک پورا کرو، اور جب رات ہو جائے تو اجازت ہے کہ کھاؤ پیو۔ پہلے حکم ہے پھر اجازت ہے۔ روزہ ہمارا مکروہ نہیں ہوتا، دیر بھی ہو جائے مکروہ نہیں ہوتا۔ اگر ابھی بھی کسی کو حکم اور اجازت کے درمیان فرق سمجھ نہیں آیا تو ابھی سمجھا دیتا ہوں۔ شب عاشور کی رات جب کریم کربلا نے چراغ بجھا کر فرمایا تم میں سے جسے جانا ہو چلا جائے، میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں، جب چراغ روشن ہوا مولا نے فرمایا گئے کیوں نہیں؟ تو سب سے پہلے اللہ کے حبیب کا حبیب اٹھا، اٹھ کر حبیب ابن مظاہر نے کہا مولا آپ نے جانے کی اجازت دی تھی، حکم نہیں دیا تھا۔ 19 رمضان کی صبح کائنات کا سب سے بڑا نمازی سجدے میں سر رکھ کے کہہ رہا ہے فزت برب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ جچتا ہی علی کو تھا۔ علی کی نظریں اپنے قاتل پہ نہیں تھی، علی کی نظریں کوفے کی مسجد پہ نہیں تھی، علی کی نظریں اپنے آخری دشمن کے چہرے پہ تھی۔ علی نے جملہ کہا قاتل کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، کہ قاتل قتل کر کے بھی ناکام ہو گیا، علی سجدہ کر کے بھی کامیاب ہو گیا۔ قاتل آیا تھا علی کو عبادت سے نکالنے، قاتل کی خواہش تھی کہ علی عبادت سے نکلے، قاتل کا منصوبہ تھا میں نے علی کا قتل میدان میں نہیں کرنا، میں نے علی کا قتل مسجد کے دروازے پہ نہیں کرنا، میں نے علی کا قتل نماز میں کرنا ہے۔ میں نماز میں علی پہ سوار کروں گا، نماز ادھر ہو جائے گی علی ادھر ہو جائے گا۔ قاتل نے سجدے پہ علی پہ وار کیا، علی کی زخمی پیشانی نے سجدہ کر کے بتایا علی نمازی کا نام نہیں، علی نماز کا نام ہے۔ یا علی، کائنات کا کوئی بھی بڑا نمازی یہ 2 چیزیں اپنی نماز میں نہیں کر سکتا، ایک اپنی مرضی سے حرکت اور ایک اپنی مرضی کی گفتگو۔ وہ اپنی مرضی کی حرکت کرے گا نماز باطل ہو جائے گی، وہ اپنی مرضی کی گفتگو کرے گا نماز باطل ہو جائے گی۔ اب مجھے نہیں پتا کس کے کلیجے کی حسن چر سنے گا، کس کے شہ پرے ولا عرش سے ٹکرائیں گے۔ کائنات کا پہلا اور آخری نمازی ہے علی، جس نے رکوع میں اپنی انگوٹھی دی لیکن اس کی نماز نہ ٹوٹی۔ علی نے سجدے میں فزت برب الکعبہ کہا لیکن علی کی نماز نہ ٹوٹی۔ علی نے کائنات کو بتا دیا علی عابد کا نام نہیں، علی عبادت کا نام ہے۔ رکوع میں
اور مولا نے پہلی صدا میں انگوٹھی نہیں تھی. اس نے پہلی صدا دی مسجد والوں کو, کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے, میرے بادشاہ کا ہاتھ رکھوں سنا. اس نے دوسری صدا دی مسجد والوں کو, کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں دے, میرے بادشاہ کا ہاتھ رکھوں سے نہ اٹھا. اس نے تیسری صدا وہی دی, لیکن رخ بدل گیا, آسمان کی طرف چہرہ کر کے کہتا ہے, یا اللہ گواہ رہنا تیرے گھر سے میں خالی جا رہا ہوں. اتنا کہتا تھا, علی کا ہاتھ رکوع سے اٹھ کے انگوٹھی فقیر کے پاس چلی گئی. صحابہ نے کہا, یا علی یہ تیسری صدا تھی, آپ نے پہلی صدا میں انگوٹھی کیوں نہیں دی؟ علی نے فرمایا, پہلے تم سے مانگا تھا, اب اس سے مانگا ہے. علی نے انگوٹھی دے کر بتا دیا, سوال اللہ سے کرو, جواب علی دیتا ہے. علی نے انگوٹھی دی زکوٰۃ میں, نماز نہیں ٹوٹی, آیت آ گئی. اپنے پسند کے مولوی سے پوچھنا, زکوٰۃ اپنی مرضی سے نہیں دی جاتی. زکوٰۃ میں نصاب ہے, سونے پہ اتنی زکوٰۃ, چاندی پہ اتنی, جیسے جیسے چیز بدلتی ہے نصاب بدلتا ہے. علی نے انگوٹھی دی زکوٰۃ میں. آپ پہلے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس انگوٹھی کی مالیت کتنی تھی, پھر پتہ چل جائے گا کہ علی کی جائیداد کتنی تھی. میں قرآن کے سامنے گیا, میں نے قرآن کے سامنے جا کر کہا, اے علی کے خاموش ذاکر, مجھے علی کی حکومت کا رقبہ دیکھنا ہے, لیکن پہلے مجھے یہ بتا دے کہ جو انگوٹھی علی نے زکوٰۃ میں دی تھی وہ زمرد کی تھی یا یاقوت کی؟ قرآن نے فرمایا, چاہے لبن, وہ نہ زمرد کی تھی اور نہ ہی یاقوت کی. میں نے کہا, قرآن پھر اس کی قیمتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ قرآن نے کہا, وہ سلمان ابن داؤد کی انگوٹھی تھی. میں نے کہا, قرآن مجھے سلمان ابن داؤد کے دور میں لے چل, وہاں جا کے پتہ چل جائے گا اس انگوٹھی کی مالیت کتنی تھی. قرآن نے فرمایا, اس انگوٹھی کی مالیت اتنی تھی, سلمان انگوٹھی پہنتا تھا, حکومت شروع ہو جاتی تھی, سلمان انگوٹھی اتارتا تھا, حکومت ختم ہو جاتی تھی. میں نے کہا, قرآن مجھے سلمان ابن داؤد کی حکومت کا رقبہ دیکھنا ہے. قرآن نے فرمایا, سلمان ابن داؤد کی حکومت کا رقبہ اتنا تھا, یہ پرندوں کی بولیاں جانتا تھا, ہواؤں کو چلنے کا حکم دیتا تھا, جنات اس کتابیں تھے, فرشتے اس کتابیں تھے, جہاں تک خدا کی خدائی تھی وہاں تک اس کی بادشاہی تھی. یہ انگوٹھی چلی گئی علی کے ہاتھ میں, علی نے دے دی زکوٰۃ میں. سلمان کی پوری حکومت, جس کی جائیداد کی زکوٰۃ ہو اس کی کل جائیداد کتنی ہوگی؟ قربتاً اللہ, میں اللہ کے قریب نہیں, قربتاً اللہ, میں اللہ کی طرف قریب ہونا چاہتا ہوں. پھر اللہ کی طرف قریب ہونے کے لیے کوئی اس کا طرفدار ڈھونڈنا پڑتا ہے. میں قرآن کے سامنے گیا, میں نے قرآن کے سامنے جا کر کہا, اے علی کے خاموش ذاکر, تو ہی مجھے بتا دے کہ اللہ کے قریب کون گیا تھا. قرآن نے فرمایا, میرے پاس 4 ایسے ہیں جو اللہ کے قریب جایا کرتے تھے. پہلا ہے حضرت موسیٰ, یہ اللہ کے قریب جایا کرتے تھے. میں موسیٰ کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی جو تھے, وہ بھی کعبہ کو, وہ بھی موسیٰ کاظم کوہ طور پہ کھڑے تھے. میں نے کہا, کلیم اللہ, آپ تو اللہ کے قریب جایا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا, مجھے ہی روکا ہے, عیسیٰ کا بیٹا مجھ سے بھی آگے چلا گیا. میں جب عیسیٰ کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی چوتھے آسمان پہ کھڑے تھے. میں نے کہا, اے بطول کے بیٹے, آپ تو اللہ کے قریب جایا کرتے تھے. انہوں نے کہا, مجھے ہی روکا ہے. جبرائیل مجھ سے بھی آگے چلا گیا. میں جب جبرائیل کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی سدرہ پہ کھڑا کانپ رہا تھا. میں نے کہا, موسیٰ پیچھے رہ گیا, عیسیٰ چوتھے آسمان پہ رک گیا, جبرائیل تو آگے کیوں نہیں گیا؟ جبرائیل نے کہا, مجھے ہی روکا ہے, وہ نالین پہن کر چلا گیا. اب مجھے معاف کرنا, فتنوں کی دکان نہ کھولنا, شرک کی کمان میں کفر کی تیر نہ ڈالنا. میں جب مصطفیٰ کے پیچھے دوڑا تو وہ بھی کعبہ قوسین کی منزل پہ کھڑے تھے. میں نے کہا, بطول کے بابا, تیری نالین سے نکلنے والے نور کے ذروں کے ٹکڑوں پہ میں قربان جاؤں, آپ یہاں کھڑے ہیں, پھر اللہ کی طرف کون گیا؟ فرمایا, میں تو پردے کے اس طرف تھا, جب ہاتھ باہر آیا تو وہ علی کا ہاتھ تھا. یہ دربار حسین ابن علی ہے. ہماری عزاداریوں کا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں, ہماری تقریروں کا مقصد کسی کا مذہب بدلنا نہیں, کیونکہ اگر تقریروں سے مذہب بدلتے ہوتے تو لائسنس مولویوں کے بنتے, زلجنا کا نہ بنتا. کتنے ہمارے مولوی سر پر امامہ پہنے گلیوں میں پھرتے ہیں, کوئی ان سے نہیں کہتا, مولوی صاحب لائسنس دکھائیں, آپ یہاں سے کیوں گزر رہے ہیں؟ ادھر ہی چند ہزار زلجنا لے کر سڑک پر آ جائیں, ہر کوئی کہے گا لائسنس دکھاؤ. تو پتہ چلا, جو کام مولوی کی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں کر سکتی, وہ زلجنا کے ٹاپوں کی آواز کر دیتی ہے. امام حسین نے کربلا میں ایسا شعور اجاگر کیا کہ جتنے بھی جنگوں کے قوانین تھے کربلا میں آ کر ٹوٹ گئے. 10 محرم سے پہلے اصول تھا, زیادہ جیت جاتے تھے, تھوڑے ہار جاتے تھے. امام حسین نے سب سے پہلے اسی فلسفے کو شکست دی. 72 نے 9 لاکھ کو ہرا دیا, پیاس جیت گئی, دریا ہار گیا, نیزے ٹوٹ گئے, سر نیزوں پر بولنا شروع ہو گئے, اور جس نے
की हिमायत की। इमाम हुसैन ने उसे ऐसा जिंदा रखा, ऐसा जिंदा रखा, उधर 9 लाख थे, इधर 72 थे, उधर जिंदगी से मोहब्बत थी, इधर मौत से मोहब्बत थी। उन्हें मिन्नतें कर कर के बुलाया जा रहा था, इन्हें चिराग बुझा बुझा कर उठाया जा रहा था। उधर रुक कोई नहीं रहा था, इधर छुप कोई नहीं रहा था, उधर से आ कोई नहीं रहा था, इधर से जा कोई नहीं रहा था। उधर जिंदगी से मोहब्बत थी, वहाँ कोई एक दूसरे से पूछ रहा था कि क्या कल हम गाजी की तलवार से बच जाएंगे, क्या हम जिंदा घर वापस जा पाएंगे। इधर मौत से मोहब्बत थी, क्या बर्तन में कोई एक दूसरे का कांधा हिलाकर कह रहा था कि क्या कल हम मर जाएंगे, क्या हमारा खून हुसैन के काम आ जाएगा। लेकिन शब आशूर इमाम हुसैन ने चिराग बुझाया और बुझाकर फरमाया, अगर यहाँ तुम में से कोई जन्नत के लालच में आया है तो जाओ अपने अपने घरों को लौट जाओ। मैं मोहम्मद का बेटा होकर वादा करता हूँ, मैं तुम्हारी जन्नत का ज़ामिन हूँ, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। ये कह के चिराग बुझाया गया। जब चिराग रोशन हुआ, तारीख ने देखा 72 सूरज तलू हो गए, 72 सूरज तलू हो गए। हर एक ने अपनी अपनी तलवार अपनी अपनी गर्दन पे रखी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैंने तुम्हें कहा नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। बदतर ने कदमों पर हाथ रखकर कहा, मौला तुझे हमारी जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत है। जनाबे मासूमा कुम के रोज़े पर एक आलिम दीन है जो हाथों की लकीरें पढ़ने में महारत रखते हैं। एक शख्स उनके पास आया और कहा, किबला मेरा हाथ देखिए, मेरे हाथों की लकीरें क्या कहती हैं। उस आलिम दीन ने उस मोमिन का हाथ देखा और कहा, जा मोमिन अपने लिए दुआ कर। वो परेशानी में उठा और साथ की ज़दारी हो रही थी, वहाँ जाके मातम हुसैन करने लगा। जब ज़दारी ख़त्म हुई तो उस आलिम दीन के पास दोबारा आया और कहा, किबला मेरा हाथ दोबारा देखिए, आखिर मेरे हाथों की लकीरें क्या कहती हैं। उस आलिम दीन ने उसका हाथ दोबारा देखा और हैरत ज़दा होकर हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पे आई। उसने कहा, किबला पहले तो आप परेशान हो गए थे, अब उसकी मुस्कुराहट की वजह क्या है। उसने कहा, ए हुसैन के ज़दा सुन, मातम हुसैन के बाद हाथों की लकीरें वो नहीं रहती जो पहले थी। हुक्म है कि 2 जुमले शहजादा अली असगर के भी पढ़ूं। तो आले मोहम्मद के किसी भी बच्चे का बचपना पढ़ना असल में पढ़ने वाले का ही बहुत बड़ा बचपना है। 10 रजब 60 हिजरी से लेकर 10 मुहर्रम 61 हिजरी तक अली असगर को सिवाय बनु हाशिम के किसी ने नहीं देखा, क्योंकि ये शहजादा रहता ही बतूल की बेटियों की चादरे तथीर में था। 10 मुहर्रम इमाम हुसैन ने अली असगर को खिलाफे तथीर से बाहर निकाल कर फरमाया, अली असगर अपनी मुट्ठियों को ऐसे ही मजबूत रखना ताकि तौहीद बची रहे। जो अपनी मुट्ठियों में तौहीद को बना दे उसे इरफान की दुनिया में अली असगर कहते हैं। ईसा मुर्दे जिंदा करता था, लेकिन अब उसकी कोई मिसाल नहीं। मूसा का सा पानी में रास्ता बनाता था, लेकिन अब उसकी कोई दलील नहीं। कुरान में मूसा के झोले का भी जिक्र, कुरान में ईसा के झोले का भी जिक्र, लेकिन ना शबी ईसा के झोले की है और ना ही शबी मूसा के झोले की है। शबी है तो सिर्फ अली असगर के झोले की। कितनी शबीहें निकलती हैं अली असगर के झोले की। कितने बे औलाद बाबुल हवाइज की शबी से औलाद मांगते हैं। बाबुल हवाइज के शबी से औलाद मांग कर बंदा अगर फिर भी अली असगर के दादा की विलायत पे शक करे तो वो गासिब हो सकता है, शिया नहीं हो सकता। बंदा अली असगर के झूले से बेटा मांगे और जब बेटा पैदा हुआ तो मौलवी साहब को बुलाया। मौलवी साहब ने एक कान में अकामत पढ़ी और पढ़ा अलीगढ़ वलीउल्लाह, दूसरे कान में मौलवी साहब ने अज़ान दी और पढ़ा अलीगढ़ वलीउल्लाह। और इसकी माँ को नसीहत की कि जब भी इसे रिस्क दो तो नाद अली पढ़ना, ताकि जब भी पहला लफ्ज़ जुबान से बोले तो या अली बोले। बच्चा बोलने लगा, जुबान से निकला या अली। न्याज बांटी गई, घर में खुशी मनाई गई, मौलवी साहब को बुलाया गया। ऐसे ही वक्त गुजरता गया, बच्चा बालिग हो गया। मौलवी साहब ने कहा, बेटा आप बालिग हो गए हो, नमाज आप पर फ़र्ज़ है, लिहाजा नमाज पढ़ो। ऐसे ही उसने नमाज सीखी, अकामत में भी थी, अजान में भी थी। और जब तशहद की बारी आई तो मौलवी साहब ने कहा, बेटा, तो उसने पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जैसे ही उसने पढ़ा, अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह, मौलवी साहब ने कहा, नहीं बेटा, यहाँ रुकिए, यहाँ 2 गवाहियाँ दीजिए, क्योंकि आज की 14वीं सदी की कौम ने मिलकर अली को फिका का मसला दिया है। यहाँ 2 गवाहियाँ दीजिएगा। वक्त गुजरता गया, मौत बरहक है, मौत आई, उसे कब्र में उतारा गया। मौलवी साहब ने कहा, कोई हिम्मत वाला नौजवान आए और इसके कंधे हिलाकर कहे, इस्मा इफ़हम व अली व इमामी व हसन व इमामी व हुसैन व इमामी व सजाद व इमामी व बाकिर व इमामी व काज़िम व इमामी व रज़ा इमामी व तकी व इमामी व नकी व इमामी व अस्करी व इमामी व महदी व इमामी। तब उस बंदे ने उस मैयत के कंधे छोड़े और मौलवी को पकड़ कर कहा, मौलवी साहब, जब
حسرت ایک دل کی میں بھی پڑھوں. رضا بھائی حسرت ایک دل کی میں بھی پڑھوں, آ جائے علی کا 12واں بیٹا کعبے کے سامنے, سامنے ہو مولا قائم, ہم پہنچے مولا کی بارگاہ میں, ہو جائے نماز کا وقت. جس نے کبھی پڑھی نہیں اس سے میری بات ہے, ہو جائے نماز کا وقت, تب سلمان وہ اذان دے جو اس نے غدیر میں دی تھی. کہے نہ جب سلمان حیا لا خیر العمل, لوگ سنے سلمان کو چہرہ علی کا دیکھیں. حسرت پڑھ رہا ہوں, خواہش پڑھ رہا ہوں, آ جائے علی کا 12واں بیٹا کعبے کے سامنے, سامنے ہو مولا قائم, ہم پہنچے مولا کی بارگاہ میں, ہو جائے نماز کا وقت, سامنے ہو خانہ کعبہ, رخ ہو قبلہ کی طرف, قبلہ کے سامنے کعبے کا کعبہ, ایسا لگے جیسے سامنے خانہ کعبہ بھی ہے, وقت کا حسین بھی کھڑا ہے. پھر نماز شروع ہو, پڑھے الحمد, چہرہ قائم کا, رکوع میں جائیں سر اٹھائیں سامنے قائم, سجدے میں جائیں سر اٹھائیں سامنے قائم. تب وہ موقع آ جائے جس پر مولوی مر جاتا ہے, سامنے ہو مولا قائم, کہا اب حسن محمود پڑھو تشہد میرے سامنے. تب میں اپنے مولا کا چہرہ دیکھ کے کہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اشہد ان امیر المومنین علی ولی اللہ وحسن امامی وحسین امامی وسجاد امامی وباقر امامی وقاسم امامی ورضا امامی وتقی امامی ونقی امامی وعسکری امامی ومہدی امامی. تب میرا مولا منکر ولایت کی گردن کاٹ کے کہے, اب ذرا عباس کا نام بھی لے لو. رضا بھائی کا حکم تھا کہ سرائکی میں شعر پڑھوں, تو علی دا دیدار کرنا ہے, انتقال تھیون تم پہلے پہلے. علی دا دیدار کرنا ہے, انتقال تھیون تم پہلے پہلے. علی قبر وچ ضرور آسی, سوال تھیون تم پہلے پہلے. مسیح دا مولوی ڈرانا, قبر حشر دے عذاب کولوں, علی فقیراں دا حال گھنسی وے حال تھیون تم پہلے پہلے. ہنے مصلی تے پیر رکھائی, ہنے علی تو مکر گیا ہے, نماز اپنی حرام نہ کر حلال تھیون تم پہلے پہلے. علی دا دیدار کرنا ہے, انتقال تھیون تم پہلے پہلے. علی قبر وچ ضرور آسی, سوال تھیون تم پہلے پہلے. مسیح دا مولوی ڈرانا, قبر حشر دے عذاب کولوں, علی فقیراں دا حال گھنسی وے حال تھیون تم پہلے پہلے. ہنے مصلی تے پیر رکھائی, ہنے علی تو مکر گیا ہے, نماز اپنی حرام نہ کر حلال تھیون تم پہلے پہلے. کس کے کہنے پہ علی چھوڑ دوں, ملا کے کہنے پہ علی چھوڑ دوں, جب ملا کے کہنے پر میں نے علی پڑھا ہی نہیں. علی مولا کوئی ووٹ نہیں کہ ہم مانگتے پھریں, علی بے نیاز کا بے نیاز نمائندہ ہے. تو پڑھ علی تب بھی علی ہے, تو نہ پڑھ علی تب بھی علی ہے. ساری کائنات علی مولا کو چھوڑ دے, علی مولا کا جاتا کچھ نہیں, اور جسے علی مولا چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ نہیں. لاکھ دریا علم کے بہا دیے جائیں, جب تک چار آنسو نہ بہیں آنکھوں میں نمی نہ اترے, تب تک شام سے آنے والی مخدومہ راضی نہیں ہوتی. اے پروردگار تجھے مائے سیام کی عزت کا واسطہ, عید قریب ہو کسی بیٹی کا باپ نہ مرے. کسی بیٹی کا 100 سال کا بھی باپ ہونا, عید والے دن مر جائے وہ بیٹی کبھی عید نہیں مناتی. کہتی ہے اس عید پر میرا بابا مر گیا, سر پر قرآن رکھ کے بتاؤ زینب عید کیسے مناتی. زینب کو عید والے دن باپ کا 10واں آ گیا, دروازے پہ کھڑی رو رو کے کہتی تھی, بابا تیرے کوفے میں مجھے پرسہ دینے کوئی نہیں آیا. بابا میں انتظار کرتی رہی کوفے کی عورتیں آئیں, میں ان کے سامنے تیرے درد پڑھوں. ماتمی بیٹھے ہو, کبھی بھی اپنی بہنوں سے ناراض نہ ہونا.
بہنوں کو عید بھی بھائی دے کے جاتے ہیں، کفن بھی بھائی دے کے جاتے ہیں۔ ہائے قسمت دیکھو زینب کی، عید والے دنوں میں زینب یتیم ہو گئی، اور جب زینب کو کفن کی ضرورت تھی، شام کے بازار میں سجاد نے رو کر کہا زینب مجھے معاف کرنا، میں سکینہ میرے پاس کفن ہوتا تو میں سکینہ کرتے میں نہ دفناتا۔ بی بی کی لاش سے آواز آئی سجاد نہ کفن ڈھونڈ، میں بے کفن کی بہن۔ آ گئی قدر کی رات، آخری روزہ افطار کیا اس بیٹی کے گھر جس سے بڑا پیار تھا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، مولا دروازے پہ آئے، 3 نکاح پوش کھڑے تھے۔ مولا نے فرمایا اتنی رات میرے دروازے پہ کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا مولا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، مولا ہم نہیں چاہتے تیری بیٹیاں پردیس میں یتیم ہو جائیں، مولا وہ تیری شاہی دیکھنے آئی ہیں۔ مولا نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ۔ حذیفہ کہتا ہے میں روتا روتا گھر آ گیا، میں روتا روتا سو گیا، جب میری آنکھ کھلی کوفے کی گلیوں سے آوازیں آ رہی تھیں قد قتل امیر المومنین، قد قتل امیر المومنین، زینب کا بابا مارا گیا، حسین کا بابا مارا۔